عشرہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ مالک الملک نے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کی ابتدائی 3 آیتوں میں فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی قسم۔ یہ جو آیات بینات ہیں، ان میں اللہ پاک نے جو 10 راتوں کا ذکر کیا ہے، عربی زبان میں لفظ لیل اور اس کی جمع لیال، یہ رات بول کر دن بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات دن کا لفظ بول کر رات مراد لی جاتی ہے۔ یہ عربی زبان اور اسلوب میں بات بڑی واضح ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہ جو 10 راتوں کا ذکر آیا، اس سے مراد یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں یہ لیے ہیں، اور یہ دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب العیدین میں ایام تشریق کی فضیلت کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ
محبوب اور پیارے ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے میدان میں گیا، اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اور واپس نہیں آیا، وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو عام دنوں کے اندر بندہ جو عمل کرتا ہے وہی اعمال ان دنوں کے اندر کیے جائیں تو یہ زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ عام دنوں کی نمازوں کے مقابلے میں ان دنوں کی نمازیں زیادہ اجر رکھتی ہیں۔ عام دنوں کے اذکار، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر کیے ہوئے جو تسبیحات، تکبیرات اور تحلیلات ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ ان 10 دنوں کے اندر اعمال کے مقابلے میں باقی دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ ان دنوں میں زیادہ کرو، کیا؟ من التحلیل، لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، والتکبیر، اللہ اکبر کہنا، والتحمید اور الحمدللہ کہنا۔ تکبیر، تحلیل اور تحمید، یہ 3 باتیں اس حدیث میں آئی ہیں کہ آپ نے فرمایا ان دنوں میں یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ تمام اذکار سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تمام دعاؤں سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آپ غور کریں ذرا، تمام اذکار سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ خالی کلمہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے سوا بنائے ہوئے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے۔ اس کے اندر شرک کے جتنے اڈے ہیں تمام اڈوں کی پہلے نفی ہے، پھر الوہیت کا اس بات ہے۔ لا کا لفظ اس کلمہ میں پہلے ہے، لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ آخر میں آیا۔ پہلے اللہ نے تمام الہوں کی، معبودوں کی جو لوگوں نے اپنے مسجود بنا رکھے ہیں، جن کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حاجت روائی کے لیے نظر و نیاز دے کر جھکتے ہیں، سب کی نفی کی۔
پھر کہا کہ تمہاری عبادت کے لائق، تمہارے سجدوں کے لائق، تمہاری جبین نیاز کے جھکنے کے لائق، تمہارے نظر و نیاز اور دعا و پکار کے لائق ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی توحید والا کلمہ دنیا کے تمام کلمات سے افضل اور برتر ہے، کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جو مالک ہماری پرورش کرتا ہے، پیدا کر کے ہماری روزی کا بندوبست اس نے کیا، اس کائنات کے اندر زمین پر رہنے کے لیے جس نے ٹھکانہ عطا کیا، اس جسم کو ڈھانکنے کے لیے اور اپنے چھپانے والے اعضاء کو چھپانے کے لیے جس ہستی نے کپڑے کی نعمت سے نوازا، وہ اکیلا ہی تمہارا معبود اور مسجود اور رازق اور ہر طرح کی مشکل میں کام آنے والا ہے۔ اس لیے 22ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے، اس صفحے کے اندر اللہ رب العالمین 20ویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ نمل، اللہ پاک نے پورے ایک صفحے کے اوپر جتنے بھی ہمارے ہاں قرآن چھپتے ہیں تمام نسخوں میں اپنی الوہیت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ کون ہے وہ ہستی جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی؟ امن خلق، اللہ نے ابتدائی اس لفظ سے کی، امن خلق، کون ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ پانی اتار کر اس کے ساتھ زمین کے اوپر بار رونق باغات اگا دیے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک درخت اگا سکو۔ پھر کیا فرمایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے تو یہ کام کرتا ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتا یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ برابری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ پیدا وہ کرتا ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، آسمان سے بارش برسا کر زمین پر بار رونق باغات اس نے اگائے ہیں۔ یہ سارے اختیارات جس کے پاس ہیں وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ہستی جس نے زمین کو قرار بنایا، امن کی جگہ بنایا، اس کو بالکل اس نے ساکن کر دیا، ہلنے نہیں دیتا اس کو، تاکہ تمہارا نظام اس کے اوپر قائم رہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ہے وہ جس نے زمین کے اندر یہ بڑی بڑی نہروں کا نظام جاری کر دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، زمین کے اوپر جس نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ حرکت نہ کرے، بیلنس برابر رہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے وہ جس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دیا، ایک ہی جگہ پر پانی چلتا ہے، ایک طرف میٹھا ہے اور دوسری طرف کڑوا ہے، دونوں پانی ایک سطح پر چل رہے ہیں، ملنے نہیں دیتا، بیچ میں حاجب اور آڑ رکھ دیے۔ کون ہے وہ ہستی جو یہ کام کرے؟ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے جس کی یہ قوت اور طاقت ہو کہ ایک ہی سطح پر مختلف قسم کے پانی چلتے ہوں، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہونے نہ دے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ کہتا ہے بلکہ اکثریت یہ باتیں نہیں جانتی۔ دیکھتے ہیں نا ہم اکثر لوگ اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی اس کا شرک کر جاتے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عبادت کی کئی اقسام غیروں کے لیے بھی سر انجام دے دیتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے آگے دستے سوال دراز کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی مشکلات اور حاجات میں ان کو پکار لیتے ہیں۔ اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے کی بجائے اللہ کی مخلوق کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اکثر نہیں جانتے۔ اگلی آیت اس سے بھی قابل توجہ ہے۔ کبھی گھروں میں قرآن پاک کھول کر قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو۔ یہ 20ویں پارے کے شروع سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر، لاچار، بے بس، بے کس، مجبور، جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، بے بس بندہ، بے کس، بے اختیار، مجبور، جب اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور دعا کے لیے جس کو پکارتا ہے تو وہ کون ہستی ہے جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بندہ لاچار پکارتا ہے تو کون ہستی ہے جس کو پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہاری بدحالی کو دور کون کرتا ہے؟ تمہارے دکھوں کو دور کون کرتا ہے؟ تمہاری مشکلات کو حل کون کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کے اوپر تمہیں خلیفے کون بناتا ہے؟ ایک فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہستی ہے جو تمہیں زمین کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے لے آتی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو لفظ الہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ اللہ نے اس پورے رکوع کے اندر اپنی بے شمار صفات ذکر کر کے بار بار سوال کیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے الہ اور معبود مشکلات میں، مصائب میں ان کو بھی پکارتے رہیں، اللہ کے ساتھ اور کو بھی سجدہ کرتے رہیں، اللہ کے نام کی جس طرح آپ نظر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کی بھی دیتے رہیں، پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری کائنات کے کلمات سے اونچا کلمہ، افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس میں عظمت، کبریائی، بڑائی، معبود، الہ، رب ہونے کا ذکر اور ما سوا ساری کائنات کی نفی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ یہ جو 10 دن ہیں نا ذی الحجہ کے، اکثروا فیہن التہلیل، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو، والتکبیر، اور اللہ کی کبریائی والا کلمہ کثرت سے کہو۔ تکبیر حدیث میں جہاں بھی آیا ہے اکثر اس کا معنی اللہ اکبر۔ جیسے نماز ہے نا، ہم شروع کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہے تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ جتنے کام دنیا والے ہیں نا جو جب اللہ اکبر کہتے ہیں وہ سارے حرام ہیں اب آپ کے اوپر، اب عبادت کرنی ہے۔ حلال کب ہوں گے؟ وتحلیلها التسلیم، جب آپ نماز سے سلام پھیریں گے۔ وہ کام جو نماز کی وجہ سے اللہ اکبر کہنے سے پہلے حرام تھے، اب سلام پھیر لیا ہے، اب وہ کام آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ ایک دوسرے سے سلام دعا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لیتے ہیں۔ دنیا کے باقی جو شریعت نے جائز کام رکھے ہیں وہ سارے کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہو گئے اب وہ سارے کام حرام ہیں۔
تو یہ کام جو نماز کے علاوہ ہے، کون سا کلمہ حرام کر دیتا ہے؟ التکبیر، تکبیر کا کلمہ۔ پوری امت کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ تکبیر سے مراد یہاں اللہ اکبر ہے۔ اقامت کو بھی تکبیر کہتے ہیں نا، اس کو بھی اس لیے تکبیر کہتے ہیں جب شروع کر رہے اقامت تو اللہ اکبر۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں نا تکبیر پڑھ لو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر بڑا عظیم و شان کلمہ ہے، ساری کائنات کی کبریائی کی نفی کر کے سب سے بڑی ذات اللہ کی مانی جاتی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو دن ہے ذی الحجہ کے، حج کے دن، ان دنوں میں پوری دنیا کے مسلمان جب حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس دفعہ سعودیہ میں ہی جتنے باقی دنیا کے لوگ موجود ہیں کام کاج کے لیے، سب ملکوں کو نمائندگی دی گئی، اور وہ اندر کے لوگ ہیں سب کو حج کی اجازت دی۔ تو دنیا کے مختلف رنگوں، نسل اور قوموں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ساروں کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بڑا عظیم و شان کلمہ۔ بندہ کہنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی بڑی تربیت ہے۔ میں مر جاتی بندے کی اللہ اکبر کہنے پر، کہ میں کبریائی والا نہیں ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، سب سے بڑی ایک ہی ہستی ہے، کبر جس کے لیے جائز ہے وہ اللہ کی ہستی ہے، اللہ اکبر۔ کیا شاہ و گدا، امام اور عوام، امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اپنے، نماز جب شروع کرتے ہیں۔ تو ہینڈز اپ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں جب آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہینڈز اپ ہو جاؤ، تو سرنڈر ہو جاتے ہیں، بھئی میرے اختیار میں اب کچھ نہیں، جو تیری مرضی کر لے۔ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کتنی عاجزی سکھاتا ہے یہ کلمہ۔ آپ کے اندر کی میں ساری ختم، اللہ سے کہتا ہے میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں، یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اور اللہ اکبر، کبریائی تیری ہے، میرے اندر کبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر بطر الحق وغمت الناس۔ کبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کر دینا اور باقی انسانوں کو اپنے سے حقیر اور نیچے سمجھنا۔ جب کوئی انسان دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے اس کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، اکڑ، ہوا بھری ہوئی ہے اس کے اندر غرور کی، اور سچی بات کا منکر ہے۔ سچ یہ ہے کہ کبر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ اس سے اوپر بھی بڑے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھے بس جو کچھ ہوں میں ہوں، فوق کل ذی علم علیم۔ ہر علم والے کے اوپر اللہ نے کوئی علم والا رکھا ہوا ہے، مراتب بنائے اللہ نے تاکہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر سے بچنے کے لیے ایک امر یہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جو بندہ مرتبے میں، رزق میں، دنیا کے اسباب میں، وسائل میں تم سے اوپر ہے نا، اس کی طرف مت دیکھو۔ کدھر دیکھو؟ من و اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے، جس کے اسباب وسائل تم سے کم ہیں، جس کی جسمانی قوت طاقت تم سے کم ہے، اس کی طرف دیکھو۔ کیوں؟ ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ سبق تمہیں اس لیے سکھایا جا رہا ہے
تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ دیکھو ایک آدمی اس کے یہ دونوں ہاتھ کام کرتے ہیں نا، اب وہ اگر کسی ایسے بندے کو دیکھتا ہے جس کا ایک بازو ہی نہیں ہے، اس کو اپنے بازو کی قدر معلوم ہوگی، اللہ کی نعمت اس کو معلوم ہوگی۔ دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ دونوں ہی نہیں کام آتی کسی کی، یہ ایک سے دکھائی دیتا ہے دوسرے سے نظر نہیں آتا، تو یہ دو آنکھوں والا بینا جب نابینا کو دیکھے گا، اس کو اپنے اوپر اللہ کی نعمت جو ہے وہ یاد آئے گی اور حقارت سے نہیں ہوگی۔ ایک بندے کے پاس سواری ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، اب دوسرا بندہ اس کا موٹر سائیکل ہے، اب اگر موٹر سائیکل والا گاڑی والے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد بغض پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس سے بھی چھین لی جائے۔ لیکن سائیکل سوار کو دیکھے گا تو اس کو موٹر سائیکل کی قدر آئے گی کہ میرے رب میرے پر کتنا کرم کیا تو نے، اس بیچارے کے پاس سائیکل ہے اور مجھے تو نے موٹر سائیکل دی ہوئی ہے۔ سائیکل والا پیدل سوار کو دیکھتا ہے تو سائیکل کی نعمت کی اس کو قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تکبر سے بچاؤ کے لیے یہ ایک سبق دیا، جو تم سے نیچے ہیں انہیں دیکھا کرو، فقراء کو دیکھو، مساکین کو دیکھو، حاجت مندوں کو دیکھو، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کی طرف دیکھو، جو سڑکوں پہ سونے والے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو۔ تمہیں اوپر جو اللہ کی نعمت ہے، گھر دیا ہوا ہے، آپ کے پاس مال و متاع ہے، سفر کرنے کے لیے سواری دی ہوئی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، سمجھو کہ دینے والا وہ اللہ ہے، ہم لینے والے ہیں، قبول کرنے والا وہ، ہم مانگنے والے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر سوال کرنے والے ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی کبریائی معلوم ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ جو عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا پر شکر کا حکم ہے۔ تیسرا کلمہ جو سکھایا، الحمدللہ، کثرت سے کہا کرو۔ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی نعمتوں پر الحمدللہ سکھائی۔ کھانا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ ختم کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا، یا الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی۔ رات کو سوتے ہیں، نیند پوری کر کے سکون پاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ لباس پہنتے ہیں جسم کو ڈھانکنے کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ کتنی نعمتوں پر اللہ کی عمل سکھائی۔ مسلم وغیرہ میں ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا تناول فرماتے تھے نا، یا پانی کا گھونٹ بھرتے تھے، ہر لقمے پر، ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتے تھے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ قیامت والے دن اللہ نعمتیں یاد کرائے گا نا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، 30ویں پارے میں، اس دن ضرور بے ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ترمذی وغیرہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، الم نصح جسمک، میرے بندے بتا کیا میں نے تیرے وجود کو صحت اور تندرستی نہیں دی تھی؟ تو صحت اور تندرستی پا کر میرے لیے کیا کرتا رہا؟ الم نروک بالماء البارد، اللہ کہے گا میرے بندے ٹھنڈے پانی سے کیا میں نے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نعمت کے طور پر دیا تو پوچھے گا
کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی کی نعمت سے شراب نہیں کیا؟ کیا تیرے وجود کو میں نے صحت اور تندرستی نہیں دی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی، اور نعمتوں کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن۔ تو ہر نعمت پر اگر ہم الحمدللہ کہیں نا تو اللہ کا شکر ادا ہوتا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے نا اللہ کا تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ تین کلمات کو سمجھ کر ان دنوں میں کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیرات، تحلیلات اور تحمیدات جتنا کثرت سے پڑھ سکو پڑھتے رہو، اپنی زبانوں کو ان کلمات سے تر رکھو۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی برکت رکھی، اور ان کلمات کو جیسے میں کہہ رہا ہوں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہو، کام سارے لا الہ کے خلاف کرو، اللہ اکبر بھی کہتے رہو اور کبر کی ہوا اندر سے نہ نکلے، الحمدللہ بھی کہتے رہو اور ناشکریاں بھی کرتے رہو۔ یہ نہیں، شکر کرو، الحمدللہ کہو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، دوسروں کی عزت اور اکرام کرو، اور سب سے بڑی ذات اللہ کی سمجھو، اللہ اکبر کا مفہوم سمجھ آئے، اور اللہ کے سوا پوری کائنات کے معبود اور الہ ہونے کی نفی کرو، تمام عبادات کے لائق، دعا و پکار کے لائق اور اپنی نظر نیاز کے لائق صرف اللہ کو سمجھو، وہ اکیلا معبود ہے۔ تو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہنے کا حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ان دنوں میں اذکار کے ساتھ قربانی کی تیاری بھی ہے۔ قربانی کے جانور خریدنے میں اس کے کان، اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھی جائیں، لنگڑا پن اس کا واضح نہ ہو، بھینگا پن اس کا واضح نہ ہو، صحت مند ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو۔ تو یہ عجوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ان سے پاک اور مبرہ جانور خریدو، دو دانتا ہو۔ اور اگر کسی کے پاس دو دانتا جانور خریدنے کی ہمت نہیں ہے یا ملتا نہیں ہے، تنگی کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا مارکیٹ میں میسر نہیں ہے، آپ تلاش کرتے ہیں نہیں ملتا، یا ملتا تو ہے آپ کے پاس ہمت اور طاقت نہیں ہے، پھر آپ بھیڑ کا کھیرا وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا یؤثر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظان، دو دانتے کے سوا کوئی جانور ذبح نہ کرو، الا یہ کہ تمہارے اوپر تنگی ہو پھر بھیڑ کا کھیرا ذبح کر لو۔ تو قربانی خریدنے میں اسی طرح خیال رکھو، اپنے حلال اور پاک مال سے قربانی دینی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، مسلم کی حدیث اللہ خود پاک ہے اور پاک اور حلال چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، عید کی نماز انشاءاللہ الرحمن پچھلے سال کی طرح ہی 6 بجے یہاں ہم ادا کریں گے۔ باہر تو گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، پارکوں میں عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مرکز کے اندر ہی انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، اور 6 بجے سے پہلے تیاری کر کے آپ لوگ تشریف لے آنا۔ اور بڑی قربانی میں جو لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کافی بھائیوں نے حصہ ڈال دیا ہے، تو اور بھی اگر کوئی بھائی حصہ لینا چاہے تو وہ ہمارے بیٹے حسن سے، اور یا ہمارے شفیق صاحب ہیں ادھر، عتیق الرحمان صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر کے تو حصہ کو ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے بر وقت۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم سنت کا خیال کرتے ہوئے 6 بجے عید کی نماز یہاں کھڑی کر دیں گے، کیونکہ گرمی بھی ہے، پھر جانور قربان بھی لوگوں نے کرنے ہیں۔ تو اصل افضل ٹائم اس کا ہوتا ہے جس وقت اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ جو ٹائم ہے وہ افضل ٹائم ہوتا ہے عید کی نماز ادا کرنے کا۔ تو اتنا کا خیال رکھے کہ آپ لوگ اور ہماری مائیں بہنیں حسب سابق تیاری کر کے بر وقت وہ مسجد اور مرکز میں پہنچ جائیں۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ الحمدللہ ہمارا پردے کا انتظام ہوتا ہے،
اس دفعہ بھی اسی طریقے کے مطابق ہی خواتین بیسمنٹ میں عید کی نماز پڑھیں گی اور مرد سارے یہاں، اور زیادہ ہو گئے تو اوپر گیلری میں بھی الحمدللہ جگہ ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آفتیں اس وقت ملک پاکستان پر، دیگر مسلمانوں کے ممالک پر، مساجد اور مدارس پر، سکولوں پر، بچوں کی تعلیم پر آ چکی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سب مسائل سے، مشکلات سے، آفتوں اور مصیبتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔